عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھو تو امت مسلمہ ہلاکت کی دہلیز پر نظر آتی ہے، اور امت مسلمہ کو لوگ لقمہ تر سمجھ کر جس طرح چاہ رہے ہیں اس طرح ہلاک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سکون، چین، اطمینان اور کامیابی اور کامرانی نے گویا ہم سے منہ پھیر لیا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلایا ہے تو آج سکون، چین، اطمینان ہم سے چھین لیا جا رہا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے، اس لیے آج لوگ ہمیں ہلاکت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا میں لگ جاتے ہیں اور سوتے ہیں تو گناہ کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایک تحفہ دیا تھا جسے ہم نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن کوئی مسلمان اسے ادا کرتا نظر نہیں آتا۔ آج تو مسلمان اتنا گر چکا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں لوگ سستی کرتے ہیں، اس کا عذاب کیا ہے بتاؤں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اور وقت کو مؤخر کر کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ویل سے ڈرایا۔ ویل ایک جہنم کی ایسی وادی ہے اس میں دنیا کے اگر پہاڑ جلائے جائیں تو اس کی گرمی سے وہ پہاڑ پگھل جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت سے مؤخر کرتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور تمہیں بتاؤں، ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی ایک بہن انتقال کر گئی۔ وہ اس کے پاس آئے، دفن کے وقت ان کی مال سے بھری ہوئی تھیلی اس خاتون کے قبر کے اندر گر گئی، اور کسی کو معلوم نہ ہوا، حتیٰ کہ وہ قبر سے واپس آ گئے۔ پھر لوگوں کے واپس جانے کے بعد وہ گئے اور قبر کو کھودا، کیا دیکھنے کی قبر میں اس خاتون پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ قبر پر مٹی ڈالی اور روتے ہوئے غمگین حالت میں اپنی ماں کے پاس آئے اور پوچھا، اے ماں، میری بہن کا کردار کیا تھا؟ میری بہن کے اعمال کیا تھے؟ وہ کیا کرتی تھی؟ ماں نے کہا، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے پوچھنے کی؟ وہ بزرگ عرض کرتے ہیں، امی جان، میں نے اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے۔ میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ ہے اور میں پریشان چلا آیا۔ ان کی ماں بھی رونے لگی۔ بزرگ کہتے ہیں جیسے ہی میری ماں نے یہ بات سنی رونے لگی اور فرمایا، میرے بیٹے، تمہاری بہن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز میں سستی کرتی اور وقت سے مؤخر کرتی اور نماز کو وقت پر ادا نہ کرتی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ وقت پر نماز نہیں پڑھتے ان کا حال یہ ہے
تو بالکل نماز نہیں پڑھنے والے ان کا حال کیا ہوگا حشر میں۔ ہم صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، روزمرہ کی زندگی میں لگ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غالباً قیامت کے دن سب سے پہلے اگر سوال ہوگا تو نماز کا سوال ہے۔ نماز مسلمانوں پر فرض ہے لیکن ہم اسے ادا نہیں کرتے۔ سوچو، جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ویل کا عذاب تیار رکھا ہے۔ مسلمانوں، کیا ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ ہم اس آگ کے شعلے کو برداشت کر سکیں؟ حال صرف اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے۔ ہم مسلمان انسان آج دنیا کی آگ ذرا سا بڑھتی ہے، اس کے قریب ہم نہیں جاتے، تو سوچو وہ آگ جس میں دنیا کے پہاڑ اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے، یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور نماز کو تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں، وقت ہے، سدھر جاؤ، نماز کو وقت پر ادا کرو، نہیں تو نہ جانے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہ جانے ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ مسلمانوں، وقت ہے، دنیا کی محبت چھوڑو اور آخرت سے اپنی لو لگا لو اور قبر میں نجات کے لیے سامان اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگو۔